اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، مشاعرے اور اردو زبان کی تاریخ لگ بھگ ایک جتنی ہیں۔ جب سے اردو زبان وجود میں آئی ہے، جب سے شعر کہنے کی بات شروع ہوئی ہے، شعر سننے سنانے کی بات بھی تبھی سے چل رہی ہے۔ تو ہم نے یہ اسی لیے ارینج کیا ہے اس دفعہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ خالصتاً عالمی مشاعرے کے عنوان سے ہے، کیونکہ عالمی مشاعرے دنیا بھر میں تقسیم ہند کے بعد سے خاص کر کے پاکستان، ہندوستان میں اور خلیجی ممالک میں تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے برطانیہ میں اس کی داغ بیل ڈالی۔ ان اصحاب میں سے ایک بہت ہی معتبر نام، بہت بڑا شاعر ہمارے درمیان موجود ہے، جناب غالب ماجدی صاحب۔ بہت شکریہ جناب آپ کے اس پروگرام میں آنے کا۔ کچھ بھگدڑ بھی رہی لیکن بہرحال ہم لوگ پہنچ ہی گئے ٹائم پہ۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا بلانے کا اس پروگرام میں، بڑا اچھا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی اگلی گفتگو تو ہم اس سے کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں، ناظرین، پاکستانی ڈرامے دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں۔ ہر دور میں پاکستانی ڈرامہ اردو جاننے اور سمجھنے والوں کے لیے ہمیشہ ہر دل عزیز چیز رہی ہے۔ لیکن ایک دور پاکستانی ڈرامے پہ وہ آیا جب بیرون ملک کے ڈراموں نے اس پہ غلبہ نہ صرف حاصل کر لیا بلکہ پاکستانی ڈراموں میں بھی انہی کا رنگ آنے لگا۔ اس دور میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے اردو ڈرامے کے لیے، خاص کر پاکستانی کلچر کے اور پاکستانی روایاتی ڈراموں کے لیے بہت کام کیا۔ ان میں سے ایک بہت بڑا نام جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ دراصل مہمان ہیں غالب ماجدی صاحب کے، جو بزم اردو لندن کا عالمی مشاعرہ ہے اس کی مہمان ہیں۔ لیکن آج ہم نے ان کو اپنے اس اسٹوڈیو میں بھی دعوت دی ہے۔ بہت زبردست ڈرامہ رائٹر بھی ہیں اور غزل کی بہت زبردست غزل کہنے والی اور نظم کہنے والی ہمارے درمیان موجود ہیں سیما غزل صاحبہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، بہت بہت نوازش۔ آپ کے ذریعے ہماری ملاقات بہت سے لوگوں سے ہو رہی ہے۔ جی ہاں، ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو، ادبی لوگوں کو خاص کر کے اپنی عوام کے درمیان ان کو لاتے رہیں اور ان سے بات کرتے رہیں۔ گفتگو کا سلسلہ ہم جاری کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بھی ماجدی صاحب، آپ سے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی مختلف حوالوں سے، آپ ایک عالمی مشاعرہ کرتے ہیں ہر سال بزم اردو لندن کے حوالے سے۔ جی جی، تو کیا ہے اس کی کچھ تاریخ ذرا ہمیں بتائیے کہ کیا ہے؟ بزم اردو لندن یہ سید حسن کیفی صاحب نے اس کو بنیاد ڈالی تھی، جو بی بی سی میں نیوز کاسٹر بھی تھے اور براڈ کاسٹر تھے۔ تو انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی کافی پہلے۔ اس کی عمر تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کب یہ، لیکن یہ کہ تقریباً 15 سال تو ہو گئے ہوں گے اس کو۔ اچھا، متواتر مشاعرے ہیں۔ تو سید حسن صاحب ہر سال اسی طرح مشاعرے کرتے تھے اور دوسرے پروگرام بھی کرتے تھے وہ۔ تو ان کے انتقال کے بعد یہ مجھے سونپا گیا یہ کام۔ اچھا، کہ وہ جنرل سیکرٹری تھے اس کے، اب میں جنرل سیکرٹری ہوں اس کا۔ تو اب ہم لوگ بھی ان کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے نا ہر سال 2-3 پروگرام تو کرتے ہیں، 3 پروگرام کرتے ہیں نارملی۔ ایک مشاعرہ کرتے ہیں، عالمی مشاعرہ، جی، اور ایک کسی بڑی شخصیت کے ساتھ شام مناتے ہیں، جی، شاعر ہو یا ادیب ہو کوئی بھی۔ اور ایک ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ غزلوں کا پروگرام ہو کوئی، غزل کی گائکی کا پروگرام، کوئی اچھے گلوکار کو بلاتے ہیں اور ان سے غزلیں سنتے ہیں۔ تو یہ 3 پروگرام تو ہم لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ ہمارا جو ہے یہ ومبلڈن میں زیادہ تر ہوتا ہے پروگرام، کہ ہمارے ممبرس زیادہ تر ادھر ہی ہیں۔ اچھا، ومبلڈن میں۔ جی، تو اب تک آپ ماشاءاللہ کون کون سے بڑے نام آ چکے ہیں اس مشاعرے میں، آپ کے عالمی مشاعرے میں؟ مطلب ایک نام تو ہمارے درمیان موجود ہی ہے ماشاءاللہ، آتی ہے ہمارے پروگرام میں۔ ریحانہ روحی آئی ہے، جی، اور تسلیم لائی زلفی صاحب آتے ہیں ہمیشہ، جی ماشاءاللہ، اور شفیق مراد صاحب ابھی آ رہے ہیں، یہ بھی آتے ہیں اکثر مشاعرے میں۔ جی جی، اور بہت سارے شعراء آتے رہے اس مشاعرے میں، عالمی مشاعرات کا۔ تو اس دفعہ کی کیا تیاریاں ہیں آپ کی؟ اس دفعہ کی تیاری یہ ہے کہ اب یہ آ گئی ہیں الحمدللہ ٹائم پہ، اور تسلیم لائی زلفی صاحب کل پہنچ رہے ہیں یہاں کینیڈا سے، وہ ڈائریکٹ آ رہے ہیں خاص اسی مشاعرے کے لیے۔ شفیق مراد صاحب بھی میرے خیال کل پہنچ جائیں گے یہاں۔ اچھا اچھا، اور تو لوکل شعراء کرام تو ماشاءاللہ ہوں گے، اس میں کافی لوگ ہیں شامل ہیں۔ میں جمیع غزل انصاری بھی آ رہی ہیں کل ہمارے مشاعرے میں۔ اچھا اچھا، جی، اور فاروق ساغر صاحب آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ نجمہ عثمان بھی غالباً نجمہ عثمان بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اچھا، تو لوکل شعراء کے علاوہ بھی کافی باہر کے شعراء بھی آ رہے ہیں ہمارے مشاعرے۔ تو آپ دیکھ لیں، آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، پھر انشاءاللہ انشاءاللہ
کافی ویسے بھی ہمارے سننے والے ممبران کے علاوہ بھی کافی لوگ آتے ہیں، سامعین میں کافی بڑی تعداد آتی ہے ہماری، اسی لیے ہم نے ہال بھی بڑا لیا ہوا ہے، اس میں تقریباً 150 آدمی آئے تھے. اچھا، تو یہ کچھ تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا ٹائمنگ ہے، کب ہے، اور اندازاً ومبلڈن میں ہے؟ یہ 30 تاریخ کو ہے اور شام 6:30 بجے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اور 10:30 بجے تک رہے گا جاری، 4 گھنٹے تک رہے گا. جی جی. اور یہ ومبلڈن میں ہے ایک ایئر فورس کا، اچھا وہ آپ نے لیا ہے. وہ ٹریننگ. جی ہم ضرور اپنے دیکھنے والوں سے کہیں گے کہ ضرور اس طرح کے عالمی مشاعروں کو سرائیں اور مختلف ایکٹیویٹیز کو سرائیں. اب مطلب ماجد صاحب آپ کا نام ہی غالب ماجدی ہے ماشاءاللہ سے. جی بس نام ہی ہے. نہیں نام نہیں، کام نہیں ہے جناب آپ کا. تو آپ کا بیک گراؤنڈ تو ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ ادبی گھرانے سے آپ کا تعلق تھا اور آپ اسی حوالے سے تھے. شعر میں جو آپ نے کہا ہے غزلیں اور نظمیں مطلب مختلف رہی، کیا آپ کی فکر اور سوچ رہی ہے شعر کے حوالے سے؟ بس میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے دلی جذبات کو ظاہر کروں اور اپنے ماحول آمنے سامنے کی جو چیزیں ہیں جی اس کو ظاہر کروں، جو دیکھ رہا ہوں، جو برائیاں ہیں ماحول کی، جو اور جو اچھائیاں ہیں اس کو بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں میں. جی لیکن یہ کہ کتنی حد تک کامیاب ہوا ہوں یہ تو قارئین ہی بتائیں گے. ظاہر ہے قارئین بتاتے ہیں اور وقت بتاتا ہے، تاریخ تو سب سے بڑا فیصلہ گر ہوتا ہے، وہ فیصلہ کر دیتا ہے. آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، ہم تو باتیں کرتے ہی رہیں گے آپ سے. تھوڑی گفتگو ذرا ہم آپس سے بھی کریں، اور ان کو پہلے تو ہم لندن میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. بہت شکریہ. آپ کو یہاں کا موسم بہت اچھا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. یہ ہم لندن والوں سے پوچھیں یہاں کا موسم؟ گھبراتے ہیں لیکن ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، بہت رومانٹک لگتا ہے. اور بادل، بارش، کراچی کے لوگ تو ویسے بھی ترسے ہوئے اس موسم کے. یہ بات آپ نے صحیح کی، کراچی کے لوگ اس کا، بلکہ پاکستان، پورے پاکستان میں یہی حال ہے اس وقت، تو گرمی کی جو نوعیت ہے. تو آپ ڈرامہ لکھتی تھیں، بہت زبردست آپ نے کام کیا، بہت لوگوں کو مطلب دوبارہ واپس لائیں آپ نے یہ کام کیا. آپ کے مہندی ڈرامہ، مورت، چاندنی راتیں، اور بے تحاشا نام لیے جائیں تو واپس آئیں گے. تو کوئی جذبہ تھا اس کے پیچھے کہ کیا ہو رہا ہے، میں واپس آؤں، کیا کروں؟ دیکھیں میں نے اس سے پہلے میں دوشیزہ کی 12 سال ایڈیٹر رہی ہوں. اچھا. اس میں کہانیاں لکھتی تھی، افسانے لکھتی تھی، افکار میں افسانے لکھتی رہی، ناول لکھے، 7 ناول لکھے. جب میں الیکٹرانک میڈیا پر آئی ہوں تو واقعتاً یہ آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت ایک چھاپ لگنے لگی تھی دوسرے ڈراموں کی، دوسرے ممالک کے ڈراموں کی. اور وہ بہت زیادہ شروع میں تو نہیں تھی، شروع میں سے کیونکہ ہمارے پاس صرف پی ٹی وی تھا. لیکن جیسے جیسے اور چینلز آنے لگے تو یہ ڈراموں کا یہ بھرمار شروع ہو گئی تھی. تو جس وقت میں نے مہندی لکھا ہے اس وقت یہ الزام، یہ بات نہیں تھی کہ کوئی باہر کے لوگ، اس وقت کوئی ڈرامے نہیں تھے. صرف اتنا ہوا میرے اوپر الزام یہ لگا کہ میں نے گلیمرائز کر دیا ڈراموں کو. اچھا. پلس یہ بھی کہا کہ گیا کہ جی ڈرامہ بڑے بڑے گھروں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں. مجھے پریشانی یہ تھی کہ کیا بڑے گھروں میں کہانیاں نہیں ہوتی؟ اچھا، ان کے دکھ نہیں ہوتے کیا بڑی ہاں جو بڑی گاڑیاں رکھتے ہیں، جو بڑے بنگلو رکھتے ہیں، کیسے طے کر لیا کہ وہ ہمیشہ خوش رہنے والے لوگ ہیں؟ کہانیاں تو وہاں پہ بھی ہوتی ہیں، دکھ تو وہاں پہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ مہندی لکھنے کا، چاندنی راتیں لکھنے کا اس وقت جو میرے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ میں مطلب وہاں سے بھی نکل کر آؤں، جھونپڑیوں سے، چھوٹی چھوٹی مکانوں میں ہی کہانیاں نہیں ہیں. اچھا، لیکن اس سے کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ جو اوریجنلٹی تھی، ریئلٹی تھی، حقیقت سے ہم ہٹ نہیں گئے کچھ؟ نہیں. کیوں ہٹے؟ آپ مجھے بتائیے نا، ہر آنے والا لمحہ ایک نیا شعور دیتا ہے. جی بے شک. آج آپ یہ کہیں یا میں کہوں یا کوئی کہے کہ جی کراچی تو بہت اچھا تھا، وہاں پہ بگیاں چلتی تھیں، جی تو بھئی آپ آج نہیں چل سکتی نا. اس وقت آبادی کم تھی، سڑکوں پر گاڑیاں نہیں تھیں، وہ اس وقت بگی چلنے کی جگہ تھی. آج نہیں ہے. آج آپ کبھی بھی بیساکھی پر قائم نہیں رہ سکتے. آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا تو آپ کو زمانہ یاد رکھے گا، اس لیے کہ زمانہ آپ کے لیے رکتا نہیں ہے، آگے جاتا ہے. اب جو لوگ رک جاتے ہیں وہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا اس پہ تو یوں ہو گیا، اس پہ. آپ مجھے بتائیے مہندی آپ کو یاد ہے کیا روایت ٹوٹی تھی؟ علاوہ اس کے کہ امیر باپ کی 4 بیٹیاں تھیں لیکن وہ آپس سے باہر نہیں تھیں، جی وہی رشتوں سے بندھی ہوئی، وہی روایات نبھاتی ہوئی، وہی مطلب وہ سب کچھ وہی تھا. تو کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم
اپنی روایات سے ہٹ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. نہیں، ایسا تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی یہ آج کے معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں ہمارے ڈرامے؟ دیکھیں نہیں کر رہے، بعض ڈرامے نہیں کر رہے. مجھے بھی اعتراض ہے، لیکن آپ نے ایکسیپٹ کیا. مجھے بھی اعتراض ہے کہ مجھے اصل میں وہ بھی ہمارے چینلز والوں کا میں ان کو کہوں گی، کیونکہ وہ لوگ بنواتے ہیں اور وہ لوگ انڈور زیادہ ڈرامے ہو رہے ہیں. انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہر چیز صرف بیچنے کے لیے نہیں ہوتی. آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک معاشرے کی. میں مثال کے طور پہ میرے 2 انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، ایک ادب سے دلچسپی، دوسرا میں پیسے کما لوں اس سے، لیکن میں تیسری چیز کو اگر محسوس نہیں کرتی تو میں بے حس ہوں. بے شک، پھر میں صحیح نہیں، مطلب پھر میں بے حس ہوں، سیلفش ہوں. میرے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ میری چیز کو لوگ دیکھیں گے، اور دیکھ کے لوگ زیادہ جلدی سیکھتے ہیں. تو وہ چیزیں دوں کہ جو لوگوں کے لیے پازیٹیو ہوں، جس کا لوگوں کو اثر یہ ہو کہ نہیں یہ بات بری ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. آج جو رائٹرز ہیں یا جو لوگ ہیں جو بنا رہے ہیں وہ اس بات کا خیال کم رکھ رہے ہیں. بے شک. نتیجہ یہ کہ ہر قسم کی کہانی چل رہی ہے وہاں، اور اتنا کچھ شامل ہو جاتا ہے، 50-100 قسطیں کہ بس آدمی کب تک وہ دیکھے. اچھا، آپ ڈرامہ مطلب آپ نے کہا کہ آپ افسانے لکھتی تھیں اور پاکیزہ اور دوشیزہ میں آپ لکھتی تھیں، تو آپ کا پھر یہ رجحان شاعری اور اتنی خوبصورت یہ کیسے بنا؟ یہ ذرا بڑا. اصل میں شاعری تو دیکھیں بنیاد میں تھی. ہمارے پاپا شاعر تھے، بہن بڑی شاعر ہیں، بھائی شاعر تھے. بنیادی چیز ہمارے اندر جو تھی وہ شاعری تھی. میں نثر کی طرف آ گئی، ریڈیو پر باؤ بچوں کہانی سنو لکھتے لکھتے، تو میرا شاعری کی طرف دھیان ذرا کم ہو گیا. پھر دوشیزہ جب میں نے جوائن کیا تو ٹوٹل میں نثر میں آ گئی. ٹھیک ہے نا، وہ میری جاب ہو گئی. اچھا، اس میں کہانی میرا شوق پورا ہو رہا تھا، لیکن ان دا مین ٹائم میں تھوڑا تھوڑا اپنی شاعری، کبھی کوئی نظم لکھ دی، کبھی کوئی غزل لکھ دی، شعر کہہ دیا، یہ میری چلتی رہی. لیکن بس یہ پچھلے 3-4 سال پہلے اچانک کی طبیعت جو تھی وہ اس طرف مائل ہوئی، اور پراپر جس کو کہتے ہیں شاعری، تو وہ پھر میں نے کرنی شروع کی. تو کوئی اس سے کوئی مطلب ماشاءاللہ آپ کے جس طرح ابھی بھی ڈرامے آ رہے ہیں، آپ افسانے بھی کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ شاعری بھی کر رہی ہیں، تو کوئی فرق تو نہیں پڑا اس میں؟ کیونکہ خیال تو وہی ہے. میں 24 گھنٹے لکھنا چاہتی ہوں ماشاءاللہ. اب میں 24 گھنٹے ڈرامہ نہیں لکھ سکتی. صحیح. میں آپ یقین کریں، میں ایپیسوڈ لکھ رہی ہوتی ہوں تو اس میں جو ریسٹ لیتی ہوں، 3-4 سین لکھ لیے، اب تھوڑا سیکوینس ختم ہوا ہے، تھوڑا سا ریسٹ لے کے آگے سوچتا ہوں. وہ ریسٹ لینے میں بعض اوقات پوری غزل ہو جاتی ہے، پوری نظم ہو جاتی ہے. میں بہت زود گو ہوں. نتیجہ یہ کہ وہ 24 گھنٹے دماغ تو 24 گھنٹے چلتا ہے نا. اچھا، اب ایک ہوگا یہ کہ اب غزل ہیں، آپ اپنے غزل کا تذکرہ کیا، ہم ویسے تو سنتے رہیں گے، لیکن آپ ہمیں اپنی وہ غزل سنائیے جو ہمیں ابھی راستے میں بھی ہم سن کے مطلب وہ ہو گئے تھے. میں مختلف شعر آپ کو سناتی ہوں. تو اس میں میری آنکھوں میں جھانکنے والے، واہ، میری آنکھوں میں جھانکنے والے، میری آنکھوں میں جھانکنے والے، کیا سمندر دکھائی دیتا ہے. کیا بات ہے. میری آنکھوں میں جھانکنے والے، کیا سمندر دکھائی دیتا ہے. وہ جو میں خود میں شور سنتی ہوں، کیا تمہیں بھی سنائی دیتا ہے. کیا بات. جو میں خود میں شور سنتی ہوں، وہ تمہیں بھی، کیا تمہیں بھی سنائی دیتا ہے. اور ایسے 2-4 شعر ہیں کہ ایک ملاقات کا تو تھا ہی نہیں، ایک ملاقات کا تو تھا ہی نہیں، مسئلہ ذات کا تو تھا ہی نہیں. واہ واہ واہ. تم نے تاروں سے کیوں گواہی لی، واقعہ رات کا تو تھا ہی نہیں. یہ پھر پڑھیے گا، تم نے تاروں سے کیوں گواہی لی، تم نے تاروں سے کیوں گواہی لی، واقعہ رات کا تو تھا ہی نہیں. اور 2-3 شعر ہیں کہ جانے کس حال میں ہے اور کہاں کیسا ہے. واہ. جانے کس حال میں ہے اور کہاں کیسا ہے. میں تو یہ بھول گئی میرا مکان کیسا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. اور خواب دیکھا تھا کہیں آگ لگی ہو جیسے، خواب دیکھا تھا کہیں آگ لگی ہو جیسے، خواب دیکھا تھا کہیں آگ لگی ہو جیسے. اب میں حیران ہوں کمرے میں دھواں کیسا ہے.
کیا بات ہے. اور شعر سنیے کہ بے قراری سے میرے پاس وہ آیا لیکن، بے قراری سے میرے پاس وہ آیا لیکن، بے قراری سے میرے پاس وہ آیا لیکن، اس نے پوچھا بھی تو بس یہ کہ فلاں کیسا ہے. کیا آسان ترکیب ہے، کیا سہل ممتنع ہے. واہ واہ، پھر پڑھیے گا. بے قراری سے میرے پاس وہ آیا لیکن، اس نے پوچھا بھی تو بس یہ کہ فلاں کیسا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. اور ایک غزل کے چند اشعار میں آپ کو سناتی ہوں کہ آج تمہارا جینا بھی میں تو بھر کر دوں تو. یہ غالب صاحب کو بہت پسندیدہ ہے. انہوں نے ایک جگہ فرمائی بھی کی تھی ایک جگہ، لیکن وہ مجھے یاد نہیں تھی. جن کا جینا دوبھر ہوا ہے سب کو پسند ہے. آپ سنائیے. آج تمہارا جینا بھی میں تو بھر کر دوں تو، واہ، سارے رشتے توڑ کے اب میں ہاتھ پہ دھر دوں تو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا تیور ہے، کیا جذبہ ہے. آج تمہارا جینا بھی میں تو بھر کر دوں تو، سارے رشتے توڑ کے اب میں ہاتھ پہ دھر دوں تو. تم کہتے ہو پیار نہیں کچھ، تم کہتے ہو نا. تم کہتے ہو پیار نہیں کچھ، تم کہتے ہو نا. اچھا دیکھو میں جو تم پر جادو کر دوں تو. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. واہ واہ، بہت خوب. اچھا دیکھو میں جو تم پر جادو کر دوں تو. اور دیوانے تو ہوش میں سارے دیوانے تو پل بھر میں آ جائیں. ہوش میں سارے دیوانے تو پل بھر میں آ جائیں. اور خیرت کے مت والوں کو پاگل کر دوں تو. کیا بات ہے. خیرت کے مت والوں کو، واہ واہ، بہت خوب. بہت شکریہ. مت والوں کو پاگل. آپ سے تو ہم مطلب چاہیں گے کہ متواتر سنتے ہی رہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا تھوڑا سنتے رہیں. اور کیونکہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہے کہ ہم نے یہ پروگرام سجایا اسی لیے. غالب بھائی، آپ سے سننا چاہیں گے ہم کوئی ایسی کوئی پھڑکتی ہوئی آپ بھی غزل سنائیے جناب. بھائی اتنی پھڑکتی ہوئی تو میں نہیں کہتا. نہیں، آپ کی ہے، میں نے پڑھی ہے جناب، بڑی زبردست سی آپ نے سنائی ہے. بہت اچھی آپ کی بھی غزل ہے، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ آپ کا تو خاندان ہی شاعری کے حوالے سے، اور آپ کے یہاں مجھے وہ امروہے کا ٹچ نظر آ رہا ہے. جی امروہہ ظاہر ہے، امی پاپا تو امروہے کے تھے، ظاہر ہے. تو وہ بات ایک غزل ہے، یہ یہاں ایک رسالہ نکلتا صدا، اس کے مدیر کا انتقال ہو گیا بیچارے اقبال مرزا صاحب. جی. انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ ایک ایسی غزل کہو جس کے ردیف میں غزل ہو. واہ، تو یہاں پہ بھی غزل موجود ہی ہے. تو میں نے ایک غزل ان کو کہی، بہت پسند آئی انہیں. جی. میں سوچتا ہوں آج ایک اچھی غزل کہوں. واہ، میں سوچتا ہوں آج ایک اچھی غزل کہوں. میں سوچتا ہوں آج ایک اچھی غزل کہوں، معیار کیا ہے اچھی کا ویسی غزل کہوں. واہ، پہلے معیار کیا اچھی کا ویسی غزل کہوں. واہ، میں سوچتا ہوں آج ایک اچھی غزل کہوں، معیار کیا ہے اچھی کا ویسی غزل کہوں. مقدور ہو تو میر سی اصلی غزل کہوں. کیا بات ہے. مقدور ہو تو میر سی اصلی غزل کہوں، غالب کا طرز پاؤں تو غیبی غزل کہوں. واہ واہ، کیا بات. مقدور ہو تو میر سی اصلی غزل کہوں، غالب کا طرز پاؤں تو غیبی غزل کہوں. واہ. مومن ظفر کی ذوق کی آتش کی راہ لوں. واہ. مومن ظفر کی ذوق کی آتش کی راہ لوں، یا میر درد جیسی حقیقی غزل کہوں. کیا بات ہے. واہ واہ. یا میر درد جیسی، ہاں یہ بھی پورا بھی اور بھی ہے. مومن ظفر کی ذوق کی آتش کی راہ لوں، یا میر درد جیسی حقیقی غزل کہوں. واہ. جذبی فراق داغ و یگانہ سے فیض لوں. واہ. جذبی فراق داغ و یگانہ سے فیض لوں، واہ. فانی کی جیسی کوئی سکتی غزل کہوں. کیا بات ہے. بہت زبردست. فانی کی جیسی کوئی سکتی غزل کہوں. کیا بات ہے. اقبال و اندلیب سے حسرت سے داد لوں. اقبال و اندلیب سے حسرت سے داد لوں، یا پھر جگر کے طرز کی عشقی غزل کہوں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. یا پھر جگر کے طرز کی عشقی غزل کہوں. اور دو مصرعوں میں ربط ہو سوری نہ مانوی. واہ. یہ جو جدید شاعری ہے اس میں مصروں میں کوئی ربط نہیں ہوتا ہے، الفاظ کا نہ مانوی. جو مصرعوں میں ربط ہو سوری نہ مانوی، دور جدیدیت کی وہ الجھی غزل کہوں. کیا بات ہے. دور جدیدیت کی وہ الجھی غزل کہوں. اور نقش قدم پہ فیض کے سیماب کے چلوں. واہ. نقش قدم پہ فیض کے سیماب کے چلوں، احمد فراز جیسی پھڑکتی غزل کہوں. کیا بات ہے. احمد فراز جیسی پھڑکتی غزل کہوں. یعنی میں اس کا معیار متعین کرنا چاہ رہا ہوں. کیا آپ نے صحیح کہا. بالکل. احمد فراز جیسی پھڑکتی غزل کہوں. اب مضمون جو بھی چاہوں غزل میں سمو لوں میں. واہ. مضمون جو بھی چاہوں غزل میں سمو لوں میں، سائنس کی بات کر لوں سیاسی غزل کہوں. کیا بات ہے.
اور صنف غزل ہے کتنی مہذب دکھاؤں میں. یہ ایک تھے کلیم الدین احمد صاحب نقاد جو, انہوں نے کہا تھا کہ غزل جو ہے یہ وحشی صنف ہے, صنف ادب کی وحشی صنف ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ صنف غزل ہے کتنی مہذب دکھاؤں میں, اس نیم وحشی صنف کی فکری غزل کہوں. اور رخسار و لب کا ذکر غزل کا مزاج ہے. رخسار و لب کا ذکر غزل کا مزاج ہے, کہنا اگر میں چاہوں جدیدی غزل کہوں. اور مقطع اس کیا کہ اب یہ سارے لب و لباب سب کا کہ اسلوب و لہجہ خاص ہو, ندرت ہو فکر ہو. اسلوب و لہجہ خاص ہو, ندرت ہو فکر ہو, غالب میں اپنے طرز کی اپنی غزل کہوں. واہ بہت خوب. غالب میں اپنے طرز کی اپنی غزل کہوں. میں اس پہ صرف ایک تبصرہ کروں گا ناظرین کہ یہ ایک ادبی غزل تھی ان اس بچوں کے لیے, ان شاگردوں کے لیے جو اردو کے حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں. وہ ضرور اس نظم کو پڑھیں اور وہ سمجھ لیں گے کہ ادب کیا تھی, تاریخ کیا تھی, غزل کی تاریخ کیا تھی. یہ سمجھیے, دیکھیے. ابھی ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں مت جائیے گا. بہت خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آداب عرض ہے. ناظرین بہت بہت شکریہ وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ہمارے درمیان آج دو بہت خوبصورت اور عظیم شعراء کرام موجود ہیں, جناب غالب ماجدی صاحب اور محترمہ سیما غزل صاحبہ. آئیے ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ کوشش کرتے ہیں جوڑیں. حالانکہ گفتگو یعنی غزل سے تو صرف غزل پہ ہی بات ہو سکتی ہے, لیکن غالب بھائی سے بات کریں گے کہ غالب بھائی ماشاءاللہ آپ نے اتنی خوبصورت ہمیں ایک جو ابھی غزل سنائی. میں وقفے میں بھی آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ یہ ایک جو تعلیمی غزل ہے, اگر کوئی بچے اس کو پڑھنا چاہیں تو تاریخ کا ہر شاعر اس کے اندر نہ صرف موجود ہے بلکہ اپنے رویوں کے ساتھ بھی موجود ہے. تو آپ کوئی اور ہمیں ایک اچھی سی غزل سنائیے تاکہ ہم پھر آپ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں اور غزلیں بھی سنتے رہیں آپ سے. ہاں, ایک غزل کہ خدا کا فضل ہے مجھ پر کہ سر والوں میں سرور ہوں. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا زبین ہے. خدا کا فضل ہے مجھ پر کہ سر والوں میں سرور ہوں. بہت اچھوں سے اچھا ہوں میں بہت تیروں سے بہتر ہوں. کیا بات ہے, واہ واہ. بہت اچھوں سے اچھا ہوں میں بہت تیروں سے بہتر ہوں. کبھی شعلہ کبھی شبنم کبھی پتھر کبھی اخگر. واہ. کبھی شعلہ کبھی شبنم کبھی پتھر کبھی اخگر. کبھی میں فاختہ بے پر کبھی شاہین شہ پر ہوں. کیا بات ہے, کبھی میں فاختہ بے پر کبھی شاہین شہ پر ہوں. واہ. ایک ایک قطرہ جمع ہو کر سمندر جیسے بنتا ہے. واہ. پیادہ ہوں اکیلا میں مگر دیکھو تو لشکر ہوں. واہ. مرادوں کے گوہر مجھ کو ملے لیکن تگو دو سے. واہ. مرادوں کے گوہر مجھ کو ملے لیکن تگو دو سے کہ خود بہرے تمنا کا میں ایک اچھا شناور ہوں. واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. حقیقت کیا ہے میری ہے فرشتوں میں بتاتا ہوں. واہ. حقیقت کیا ہے میری ہے فرشتوں میں بتاتا ہوں. اگرچہ بت ہوں آذر کا مگر میں خود بھی آذر ہوں. کیا بات ہے. اگرچہ بت ہوں آذر کا مگر میں خود بھی آذر ہوں. اور ادب میں حیثیت کیا ہے میری معلوم ہے مجھ کو. واہ. ادب میں حیثیت کیا ہے میری معلوم ہے مجھ کو. میں طالب علم اردو کا بہت ناچیز و عقر ہوں. واہ. اور مقطع ہے یہ میرے گھر میں ہوا تھا مشاعرہ, اسی مناسبت سے ہے, اس میں پڑھی تھی میں نے. میری کٹیا فروزاں ہے ادب کے ماہتابوں سے. کیا بات ہے. میری کٹیا فروزاں ہے ادب کے ماہتابوں سے. قداور شاعروں میں آج غالب میں قداور ہوں. کیا بات ہے, بہت خوب, زبردست. ایک ہلکی پھلکی غزل سناتا ہوں. جی بالکل. نموتی نصیبی کنارے کنارے. واہ. اس غزل کو گایا ہے ہمارے گلکار وہ رجب علی نے بھی. اچھا اچھا. اب پورے اس پہ گایا. نموتی نصیبی کنارے کنارے گواؤ نہ ہستی کنارے کنارے. کیا بات ہے. نموتی نصیبی کنارے کنارے گواؤ نہ ہستی کنارے کنارے. محبت کا دریا ہے پر موج لیکن. واہ. محبت کا دریا ہے پر موج لیکن میں کھیتا ہوں کشتی کنارے کنارے. کیا بات. محبت کا دریا ہے پر موج لیکن میں کھیتا ہوں کشتی کنارے کنارے. جو دم ہے تو دریا کی گہرائی ناپو. واہ. جو دم ہے تو دریا کی گہرائی ناپو.
بگھارو نہ شیخی کنارے کنارے. کیا بات ہے, کیا محاورے کا استعمال کیا ہے. بگھارو نہ شیخی کنارے کنارے, اور تمہیں کون سا پار کرنا ہے دریا. تمہیں کون سا پار کرنا ہے دریا. تمہیں کون سا پار کرنا ہے دریا, چلے آؤ جلدی کنارے کنارے. واہ واہ, کیا بات ہے. اور شفق کی یہ لالی روپہلی ندی پر, واہ, شفق کی یہ لالی روپہلی ندی پر, یہ سرسوں بسنتی کنارے کنارے. کیا بات ہے, بہت خوب. شفق کی یہ لالی روپہلی ندی پر, یہ سرسوں بسنتی کنارے کنارے. اور تھرکتی تھی گنگا کنہیا کے دھن پر, واہ, تھرکتی تھی گنگا کنہیا کے دھن پر, بجاتے تھے مرلی کنارے کنارے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. گلابی قمیص اور دھانی دوپٹہ, واہ, گلابی قمیص اور دھانی دوپٹہ, گلابی قمیص اور دھانی دوپٹہ, وہ گوٹا کناری کنارے کنارے. کیا بات ہے, گوٹا کنارے کنارے. گلابی قمیص اور دھانی دوپٹہ, وہ گوٹا کناری کنارے کنارے. اور نظاروں کا اکثر بچھاتی ہے جال, مچھیرن کی مستی کنارے کنارے. کیا بات ہے. اب مجھے کیوں بلاتے ہو منظار میں تم, نکل آؤ تم بھی کنارے کنارے. مقتا ہے کہ کہوں بیچ طوفان میں کیا شیر غالب, کہوں بیچ طوفان میں کیا شیر غالب, غزل ہوگی اچھی کنارے کنارے. بہت خوب. ناظرین, یہ کنارے کنارے ہم ابھی سن رہے تھے غالب بھائی سے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. میں جبین غزل انصاری. اچھا, کیا بات ہے, ابھی آپ کا تذکرہ ہی ہو رہا تھا جناب. میری عزیز جان دوست وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, غالب صاحب ہمارے سینئر شاعر بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں نے سوچا کہ جیسے ہی لائن کھلی ہے میں جلدی سے لگ جاؤں, کیونکہ اس کے بعد یہ بزی ہو جائے گی. میں اپنی اس کاوش میں کامیاب ہو گئی. الحمدللہ. چلیے, اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی بات ہو رہی ہے. جی, آپ کو سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو کہ آپ نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے بزم سخن کے حوالے سے. ہمیں بہت سارے لوگ سننے کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے, اور آپ کے مہمانوں کو سلام عرض ہے. انہی کے قدموں پر چلتے ہوئے ہم بھی ادب کے ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں. بالکل جناب, بالکل بالکل. آپ کا موسٹ ویلکم. ماشاءاللہ, ان کا تو بہت بڑا مشاعرہ ہوتا ہے مہجبی کا. جی, بہت بڑا مشاعرہ شاعر کا. جی, جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ہمارے ساتھ واقعی جیسے انہوں نے کہا کالرز کی لائن ہے, تو ایک اور کالر ہیں. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, آواز تو پہچانی, جنانی پہچانی لگ رہی ہے. فرحت خان. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے. بالکل. فرحت خان صاحبہ ہیں ریڈنگ سے. ریڈنگ سے. اچھا, کون؟ فرحت خان صاحبہ. اچھا, فرحت خان. کیسی فرحت, آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے بارے میں؟ بس میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بہت ہی عظیم شاعر اور شاعرہ یہاں پر بیٹھے ہیں, جناب غالب ماجدی صاحب اور سیما غزل صاحبہ. جی, اور مجھے ان کے سیما غزل صاحبہ کی میں نے ایک عذاب نظم پڑھی تھی, جی, خوابوں والی حویلی. جی ہاں, میں سناؤں گی. بس ابھی سنتے ہیں آپ سے. ہے وہ, میں یہ چاہ رہی تھی کہ اگر وہ آپ ہی کی آواز میں مجھے سننا نصیب ہو جائے. جی, اگر آپ کے پاس اس وقت ہو تو. جی, میں سناؤں گی. جی, میں سناؤں گی. فرحت, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک کالر اور ہمارے پاس ہے, ہم آپ کو تاکہ ہمیں وہ غزلیں بھی سننی ہے. جی, السلام علیکم. جی, السلام علیکم. جی, کون بھائی؟ میری تو کال بغیر شعر سنائے ڈسکنیکٹ ہو گئی, مجھے گناہ ملے گا؟ جی جی جی, سنائیے. جی, مطلب میں نے کہا کم از کم 2 شعر تو سنا کے ہٹوں میں ان دونوں شاعروں کو. جی جی, بالکل سنائیے. ارشاد. ارشاد. شعر سنیے, جو ذہن میں آ رہا ہے وہ سنا دیتی ہوں. نام تو بتا دیں. میں واپس تو چلی آئی ہوں, خود کو بھول آئی ہوں. واہ, واپس تو چلی آئی ہوں, خود کو بھول آئی ہوں. فسردہ سی پریشان سی اسی کو یاد کرتی ہوں. پتا چلتا نہیں جانے وہاں کیا بھول آئی ہوں. کیا کہنے, مل جائے میری چیز کوئی تو بتا دینا, تمہارے شہر میں کیا کیا نہ جانے بھول آئی. کیا بات, کیا بات. تم کو دیکھنا ملنا گوارا تھا, پرانی یاد کا کچھ قرض ہم پر بھی ادھارا تھا. مگر کچھ اور قرضہ پھر سے اپنے ساتھ لائی ہوں. میں واپس تو چلی آئی ہوں, خود کو بھول آئی ہوں. کیا بات. تم ناراض ہونا جب بھی موقع مل گیا مجھ کو, تو اصل و سود سب واپس تمہیں لوٹاؤں گی ایک دن. تمہیں ملنے دوبارہ لوٹ کر میں آؤں گی ایک دن. میں اپنے دل کے دروازے کی چابی چھوڑ آئی ہوں. میں واپس تو چلی آئی ہوں, خود کو بھول آئی ہوں. بہت شکریہ, بہت زبردست, بہت زبردست. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی, امجد مرزا. امجد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. امجد بھائی, السلام علیکم. السلام علیکم سہیل بھائی, کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ. بڑا خوبصورت پروگرام ہو رہا ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے. اور
सीमा जी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी शायरा, इससे भी मुलाकात हो चुकी है अपने गालिब माजदी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह खूबसूरत प्रोग्राम है। और सुहेल साहब ये सारी जो एफर्ट है ना ये आप कर रहे हैं, और ये पहले भी गजल बहन ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो ये सिलसिला शुरू किया हुआ है अदब की आप जारी कर का, अल्लाह इसको कायम दायम रखे, आमीन आमीन, और इसको जारी रखिए जी। और नए बहुत जबरदस्त अमजद भाई, आपने इतनी अच्छी बात कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम वापस आते हैं आपकी तरफ, और पहले फरमाइश से शुरू कीजिए जो फरमाइश की गई थी। फरहत का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फरहत की कि उनको मेरी नज़्म याद रही, और मेरा इरादा था कि मैं ये सुनाऊंगी। और उसका उन्वान है ख्वाबों वाली हवेली। वाह। ये जो एक सामने हवेली है जी, जिस पे बाबा का नाम लिखा है, क्या बात है। ये जो एक सामने हवेली है जिस पे बाबा का नाम लिखा है, इस हवेली के एक वरांडे में वाह महफिलें भी सजाई जाती थी। क्या नक्शा खींचा, जबरदस्त। कभी शायर बुलाए जाते थे, वाह, कभी मुजरे सजाए जाते थे। वाह इसके दाएं तरफ की राहदारी वाह जिसमें थे जा बजा हंसी पर्दे वाह जो हवाओं के दोष पर रहते, वाह, और बाएं तरफ जो कमरे थे उनमें से एक था जो मेरा था। अच्छा, वाह वाह। बाएं उनमें तरफ से जो और बाएं तरफ जो कमरे थे उनमें से एक था जो मेरा था। मेरे कमरे में दो ही चीज़ें थीं, एक गुड़िया जो मैंने रखी थी, एक गुड्डा जो अब वहाँ, एक गुड़िया जो मैंने रखी थी, एक गुड्डा जो अब नहीं होगा। क्या बात। गुड्डे गुड़िया में जो लड़ाई थी उसने हलचल यहाँ मचाई थी। वाह, बहुत धुंधला सा एक मंजर है, याद जो बार बार आता है, एक आवाज अब भी कानों में गूंजती सी सुनाई देती है। अब जनाजे पे तुम नहीं आना, तुमको सूरत नहीं दिखाऊंगा। बहुत धुंधला सा एक मंजर है, याद जो बार बार आता है, एक आवाज अब भी कानों में गूंजती सी सुनाई देती है। अब जनाजे पे तुम नहीं आना, तुमको सूरत नहीं दिखाऊंगा। बैन करती है एक औरत भी, चंद बच्चे भी जैसे रोते हैं, फिर कहीं कांच के कई बर्तन एक छनाके से टूट जाते हैं। मुझको भी जैसे होश आता है, देखती हूँ तो कुछ नहीं होता, न हवेली है ना ही राहदारी, न जनाजा न सिसकियाँ हैं कहीं। मेरा कमरा है और बस मैं हूँ, कारनस पर सजी हुई गुड़िया, वो भी तन्हा है, मैं भी तन्हा हूँ। वाह, आपने इतनी खूबसूरत नज़म सुनाई कि इस पे तो वाह कहना भी समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, वाह किया जाए या क्या कहा जाए। तो मौर्रिख ही लिखेगा इसके बारे में कि क्या ज़बरदस्त नज़म थी। लेकिन हम आपको इस तरह नहीं, हमें कुछ और भी सुनना है आपसे, जो हमने और मजीद फरमाइशें आपसे की हुई। मैं कुछ शेर सुना देती हूँ आपको कि अब तो हमको सब कुछ अपने ध्यान से दिखता है। वाह वाह। अब तो सब कुछ हमको अपने ध्यान से दिखता है, चांद का चेहरा जैसे रोशनदान से दिखता है। क्या बात है, क्या बात। अब तो हमको सब कुछ अपने ध्यान से दिखता है, चांद का चेहरा जैसे रोशनदान से दिखता है, और यादों की जब उजली बर्फ पिघलने लगती है। वाह। यादों की जब उजली बर्फ पिघलने लगती है, एक धुआं सा उठता आतिशदान से। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, जबरदस्त। यादों की जब उजली बर्फ पिघलने लगती है, एक धुआं सा उठता आतिशदान से दिखता है। और ये शेर देखिए कि इश्क का जिसने किस्सा लिखा, ताजमहल बनवाया। वाह, इश्क का जिसने किस्सा लिखा, ताजमहल बनवाया, उसको भी वो ताजमहल जिंदान से दिखता है। क्या बात है, वाह वाह। फिर पढ़िएगा, फिर पढ़िएगा। इश्क का जिसने किस्सा लिखा, ताजमहल बनवाया, उसको भी वो ताजमहल जिंदान से दिखता है। उसे गिरफ्तार करके डाल दिया था। अच्छा, शेर कुछ है कि इतनी जल्दी तो तुम्हें मैं भी भुलाने की। वाह 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 वाह, इतनी जल्दी तो तुम्हें मैं भी भुलाने की। सुनिएगा ये नज़र। मैं हथेली अब हथेली पे मैं सरसों तो जमाने। वाह वाह, फिर पढ़िएगा ये शेर, फिर पढ़िएगा। बहुत शुक्रिया। इतनी जल्दी तो तुम्हें मैं भी भुलाने की नहीं, वाह। अब हथेली पे मैं सरसों तो जमाने की नहीं, वाह वाह। और मुझसे होते नहीं
برداشت یہ نخرے وخرے. واہ, مجھ سے ہوتے نہیں برداشت یہ نخرے وخرے. مجھ سے ہوتے نہیں برداشت یہ نخرے وخرے. اب نہ آئے تو تمہیں میں بھی بلانے کے. واہ واہ, کیا بات ہے, واہ, بہت زبردست, بہت مجھ سے ہوتے نہیں برداشت یہ نخرے وخرے. اب نہ آئے تو تمہیں میں بھی بلانے کی نہیں. اور تم چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ مگر. واہ, کیا تکرار ہے, زبردست. تم چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ مگر یاد رکھنا میں تمہیں اب کے منانے کی نہیں. واہ واہ, یاد رکھنا میں تمہیں اب کے منانے کی نہیں. آپ اس کی اجازت دے دیں کہ ہم بھی پڑھ سکیں منانے کا نہیں, اجازت تو دے دیجیے. بالکل بالکل. اب سناؤں گی میں. اصل میں ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ہم ان سے بھی سنیں گے, لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ سے کچھ ایک آدھ چیز اور سنیں. آپ مہمان شاعرہ, ان کے ساتھ تو ہمارا ایک بہت شکریہ, بہت شکریہ. غزل پھر سنیے کہ ایک گلی میں مڑتے ہی ایک شام سہانی پڑتی ہے. واہ واہ واہ, بہت زبردست غزل ہے, بہت زبردست. ایک گلی میں مڑتے ہی ایک شام سہانی پڑتی ہے, اس کے گھر کے رستے میں بس یہی نشانی. کیا بات ہے, واہ واہ, کیا خیال ہے. اس کے گھر کے رستے میں بس یہی نشانی پڑتی ہے. اور پہلے پہل تو سب کچھ اپنے دل میں چھپائے رکھتی ہوں. پہلے پہل تو سب کچھ اپنے دل میں, پہلے پہل تو سب کچھ اپنے دل میں چھپائے رکھتی ہوں. آخر اس کو دل کی ساری بات بتانی پڑتی ہے. واہ 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 واہ. آخر اس کو دل کی ساری بات بتانی پڑتی ہے. اور شعر ہے کہ جذبوں پر جب برف جمے تو جینا مشکل ہوتا ہے. واہ, جذبوں پہ جب برف جمے تو جینا مشکل. جذبوں پر جب برف جمے تو جینا مشکل ہوتا ہے. دل کے آتش دان میں تھوڑی آگ جلانی پڑتی ہے. کیا خوبصورت زمین ہے, واہ واہ, بہت خوبصورت ترکیب آپ نے نکالی. جذبوں پر جب برف جمے تو جینا مشکل ہوتا ہے. دل کے آتش دان میں تھوڑی آگ جلانی پڑتی ہے. اور کبھی کبھی تو سچ مچ اس سے جھگڑا کرنا پڑتا ہے. واہ, کبھی کبھی تو سچ مچ اس سے جھگڑا کرنا پڑتا ہے. اکثر ایسا ہو جاتا ہے بات نبھانی. کیا بات ہے. کبھی کبھی تو اکثر اس سے جھگڑا کرنا, کبھی کبھی تو سچ مچ اس سے جھگڑا کرنا پڑتا ہے. اکثر ایسا ہو جاتا ہے بات نبھانی پڑتی ہے. اور شعر ہے کہ وقت ملے تو تم کو بتاؤں کیا کچھ مجھ پہ بیتا ہے. واہ, وقت ملے تو تم کو وقت ملے تو تم کو بتاؤں کیا کچھ مجھ پہ بیتا ہے. میرے اس کے ملن میں پوری رام کہانی. کیا بات ہے. میرے اس کے ملن میں پوری رام کہانی پڑتی ہے. اور یہ شعر سنیے کہ میں ماضی کی جانب یوں بھی لوٹ کے اکثر جاتی ہوں. واہ, میں ماضی کی جانب یوں بھی لوٹ کے اکثر جاتی ہوں. اس رستے پہ آگے جا کر میری جوانی پڑتی ہے. واہ واہ واہ. اس رستے پر آگے جا کر میری جوانی پڑتی ہے. اور ایک گلی میں مڑتے ہی ایک شام سہانی پڑتی ہے. میں ایک نظم آپ کو اور سنانا چاہوں گی. بالکل. نظم کا عنوان ہے کسی دن شام کو آؤ. کسی دن شام کو آؤ. جی, کسی دن شام کو آؤ, کسی کیفے میں بیٹھیں گے. واہ. پھر ایک کافی کے کپ سے نکلتی بھاپ میں ماضی تلاشیں گے. واہ. یہ ہم نے سوچ رکھا ہے کہ اب بالکل تمہاری ہی طرح سے جھوٹ بولیں گے. واہ, کیا بات ہے. یہ ہم نے سوچ رکھا ہے کہ اب بالکل تمہاری ہی طرح سے جھوٹ بولیں گے. اور اپنے کانپتے ہاتھوں کو اپنی گود میں رکھ کر انہیں تم سے چھپا کر بہت ہی مسکرا کر تمہیں پھر یہ بتائیں گے کہ ہم بھی اب تمہاری ہی طرح سے خوش بہت ہیں. تمہیں یہ بتائیں گے کہ اب ہم بھی اب تمہاری ہی طرح سے خوش بہت ہیں کہ جیسے تم نے پچھلی بار ہم سے یہ کہا تھا. تمہیں یہ چاند نہ تارے نہ گلیوں میں اترتی چاندنی اب یاد آتی ہے. نہ ہی سردی کی شاموں میں وہ آتش دان کے آگے سمٹ کر بیٹھنا اور گنگنانا یاد ہے تم کو. وہ ہر لمحے کی باتیں اور بہت بھی کی ہوئی راتیں, وہ پل پل ڈوبتی شامیں, وہ سردی
اور گرمی اور وہ بارش کا موسم بھی سبھی کچھ بھول بیٹھے ہو. سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ تم نے اس قدر کیوں جھوٹ بولا تھا. مگر ہاں جانتے ہیں ہم کسی کی جان جانے کا اگر کچھ خوف ہوتا ہے تو ہم کو جھوٹ کہنے کی اجازت مل بھی جاتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت کی قلت ہے, ہمارے پاس ایک دم سے وقت ختم ہو گیا ہے اور ہم ان دونوں مہمانوں کے بہت مشکور ہیں. آپ لوگوں نے جو کچھ ہمیں سنایا انشاءاللہ ہم ضرور آپ کے پروگرام میں آئیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.